نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب صدق الله العظيم۔ رمضان المبارک کے مہینے کو گزرے ہوئے تقریباً 6 دن ہو گئے۔ رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنی رحمت سے عطا فرمایا، اور رمضان کے مہینے میں اپنی رحمتوں کو، برکتوں کو بڑھا دیا۔ وہ مہینہ گزر گیا ہے، اور اب آئندہ سال اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے عمروں میں برکت عطا فرمائے تو وہ مہینہ نصیب ہوگا۔ دیکھیے، اس دنیا کا ایک نظام اللہ تبارک و تعالی نے بنایا۔ وہ نظام یہ ہے، اس دنیا میں جب کوئی چیز بنتی ہے یا پیدا ہوتی ہے یا وجود میں آتی ہے، اللہ کا نظام یہ ہے کہ جب اس دنیا میں کوئی چیز بن گئی، بننے کے بعد اب وہ روز بروز پرانی ہوتی رہتی ہے، روز بروز اس میں کمی آتی ہے، روز بروز اس میں کمزوری آتی ہے۔ یہ اس دنیا کا نظام ہے۔ آپ دیکھ لیں، مثال کے طور پر انسان گھر بناتا ہے، بہترین اس نے اینٹیں لگوائی، اچھا سیمنٹ لگوایا، پھر بننے کے بعد بہترین پلاسٹر ہوا، پلاسٹر کے بعد پینٹ ہوا، اس کے دروازے لکڑی کے بڑے شاندار لگوائے، گھر بن کر تیار ہو گیا۔ تیار ہونے کے فوراً بعد سے وہ پرانا ہونا شروع ہو جاتا ہے، روز بروز وہ پرانا ہوگا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کے دروازے اینٹھنے لگ جائیں گے، پھر کچھ دن گزریں گے، 1-2 سال گزرے گا، اس کا پینٹ خراب ہونا شروع ہو جائے گا، کچھ دن گزریں گے تو اس کا پلاسٹر گرنا شروع ہو جائے گا، پھر کچھ دن گزریں گے تو اس کی اینٹیں بھی نکلنی شروع ہو جائیں گی، اور 50-60 سال میں وہ گھر بالکل بودا اور خراب ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے انسان گاڑی لیتا ہے، نئی گاڑی بہترین شو روم سے وہ نکلوا کر لایا، بہت اچھی گاڑی ہے، بیٹھ کر آدمی کو سکون ملتا ہے، 2-4-8-10 دن، مہینہ 2 مہینہ چلاتا ہے، اس گاڑی کے پیچ ہلنے لگتے ہیں، اس کا سامان بولنے لگتا ہے، اس کے اندر سے آوازیں آنے لگتی ہیں۔ کچھ دن گزرنے کے بعد اس گاڑی کو سروس کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کپڑے پہنتا ہے، بہترین کاٹن کے شاندار کپڑے بازار سے لے کر آیا، سلوائے، پہنتے ہی وہ کپڑے پرانے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، پسینے کی بدبو آنی شروع ہو جاتی ہے، 2-4-10 بار وہ کپڑے دھلتے ہیں تو بس پھٹنے لگتے ہیں۔ یہ اس دنیا کا نظام ہے کہ اس دنیا میں ہر چیز پرانی اور کمزور ہوتی رہتی ہے۔ اسی طریقے سے انسان اپنے جسم کے بارے میں غور کرے۔ ایک وقت تھا، چھوٹا سا بچہ تھا، اپنے آپ نہ کچھ کھا پی سکتا تھا، پھر اللہ نے جوانی عطا فرمائی۔ جوانی کے زمانے میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ اب مجھے کبھی زوال نہیں آئے گا، میری جوانی کا سورج کبھی نہیں ڈوبے گا، لیکن 5-10 سال کے بعد انسان کا جسم ڈھلنے لگتا ہے، اس کے بال سفید ہونے لگتے ہیں، اس کے جسم کا ہاضمہ، اس کے پیٹ کا ہاضمہ خراب ہونے لگتا ہے، طرح طرح کی بیماریاں اس کے اندر پیدا ہونے لگتی ہیں۔ یہ اس دنیا کا نظام ہے کہ انسان پیدا ہوا، پیدا ہو کر جوان ہوا، جوان ہو کر پھر اسے کمزور ہونا ہے۔ لیکن جب آدمی کمزور ہوتا ہے یا کوئی چیز خراب اور پرانی ہوتی ہے تو پھر اس کو مینٹیننس کی ضرورت پڑتی ہے، پھر اس کو سروس کی ضرورت پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر گھر کا پینٹ خراب ہوا تو اب آدمی ایسے نہیں کہ اس کو خراب ہی چھوڑ دے، گھر کا پلاسٹر گر گیا، ایسے نہیں اب آدمی اس کو ایسے ہی خراب رہنے دے۔ آدمی اپنے گھر کو اگر پلاسٹر گرا ہے تو دوبارہ اس پر پلاسٹر کرائے گا،
یا پینٹ خراب ہوا ہے تو دوبارہ اس پر پینٹ کرائے گا، گاڑی آدمی کی خراب ہو گئی تو اس پر پیسے لگائے گا، اس کی سروس کرائے گا، کپڑے آدمی کے خراب ہو گئے تو ان کو دھلوائے گا، بہترین سرف سے ان کو دھلوا کر پریس کرا کر پھر ان کو پہنے گا۔ اسی طریقے سے انسان کا جسم اگر بیمار ہو جاتا ہے، اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو آدمی فوراً ڈاکٹر کے پاس بھاگتا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ بیمار ہو گیا تو بس گھر میں پڑ جائے گا، ڈاکٹر کے پاس بھاگتا ہے کہ جی مجھے بخار ہو گیا یا مجھے نزلہ ہو گیا، مجھے فلاں بیماری ہو گئی، ڈاکٹر دوائی لکھتا ہے اور پرہیز بتاتا ہے، تو پھر آدمی وہ دوائی کھاتا ہے اور پرہیز کرتا ہے تو اس کا جسم صحیح سالم اور درست ہو جاتا ہے۔ یہ مثالیں کچھ پیش کی ہیں اس لیے تاکہ اب یہ بات سمجھ میں آئے کہ سال کے اندر 12 مہینے ہوتے ہیں، 12 مہینوں میں سے 11 مہینے انسان دنیاوی بھاگ دوڑ میں لگا رہتا ہے، دنیاوی ضروریات کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے، دنیاوی اپنے اخراجات، اپنے ماں باپ کی ضرورتیں، اپنے بیوی بچوں کی ضرورتیں پوری کرنے میں لگا رہتا ہے، تو اس کی روح اور اس کا ایمان بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ آدمی ضرورتوں میں پھنس کر، کبھی بازار میں پھنس کر اس کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، کبھی اس کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، انسان غفلت کر دیتا ہے تو نمازیں قضا کر دیتا ہے۔ 11 مہینوں میں آدمی جب اس طریقے سے زندگی گزارتا ہے تو اس کی روح اور اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ لیکن رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے عطا کیا کہ رمضان کے مہینے میں انسان کی روح اور انسان کے ایمان کی سروس ہوتی ہے، انسان کے روح اور اس کے ایمان کو تازہ کیا جاتا ہے۔ انسان کا ایمان جو 11 مہینے میں دنیاوی بھاگ دوڑ میں لگ کر کمزور پڑ گیا تھا، 1 مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سروس کرتے ہیں اور اس آدمی کے ایمان کو مضبوط کر دیتے ہیں۔ جیسے اور چیزیں پرانی ہوتی ہیں اور چیزیں خراب ہوتی ہیں، آدمی ان کی سروس کراتا ہے اور وہ چیزیں صحیح ہو جاتی ہیں، اسی طریقے سے انسان کا جو ایمان ہے وہ بھی اس کے دل پر گردہ پڑ جاتا ہے، پردہ آ جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو دل پر میل کچیل آیا تھا، جو دل پر گرد و غبار آیا تھا، اس گرد و غبار کو دور کر کے انسان کے دل کو پاک صاف کر دیتا ہے اور اس کے ایمان کو مضبوط کر دیتا ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ علماء نے لکھا ہے یہ ایسے ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے فرض کیے ہیں۔ آپ دیکھیں روزہ کسے کہتے ہیں؟ روزہ کسے کہتے ہیں؟ روزہ نام ہے صبح صادق سے لے کر سحری کے وقت سے لے کر افطار کے وقت تک کھانے پینے اور اپنی بیوی سے جائز صحبت کرنے سے رکنا، اس کا نام روزہ ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ آدمی اللہ کے کہنے پر، صرف اللہ کے کہنے پر آدمی صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہتا ہے، صبح سے شام تک خالی پیٹ رہتا ہے۔ حالانکہ کتنی مرتبہ ایسا موقع آتا ہے کہ آدمی بالکل اکیلا ہے، کوئی اسے دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن پھر بھی انسان نہیں کھاتا، پھر بھی انسان نہیں پیتا، بھوک سے اس کی حالت خراب ہے اور پیاس سے اس کا دم خشک ہوا جا رہا ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے اللہ نے مجھے روزے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے کہنے پر آدمی کھانے پینے کو چھوڑ دیتا ہے، آدمی اپنی بیوی سے جائز صحبت کرنے کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جب آدمی اللہ کے کہنے پر حلال چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، بھائی کھانا بھی حلال ہے، پینا بھی حلال ہے اور بیوی سے صحبت کرنا بھی حلال ہے، جب آدمی اپنی جائز ضرورتوں کو صرف اللہ کے کہنے پر چھوڑ دیتا ہے اور 1 مہینے تک چھوڑے رکھتا ہے، 1 مہینے تک آدمی کھانے پینے کو اور اپنی بیوی سے صحبت کرنے کو چھوڑ کر رکھتا ہے، جب رمضان ختم ہونے لگتا ہے تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے یہ پوچھتے ہیں، انسان سے یہ پوچھتے ہیں کہ اے انسان، جب تو میرے کہنے پر جائز چیزوں کو چھوڑ سکتا ہے، کھانے پینے کو تو چھوڑ سکتا ہے اور تجھے کوئی موت نہیں آئی، کوئی تیرے جسم میں کمی پیدا نہیں ہوئی، بلکہ آدمی روزہ رکھتا ہے تو اس کا جسم اور اچھا ہو جاتا ہے،
جسم کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، تو رمضان کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پوچھتے ہیں کہ جب میرے کہنے پر تو جائز چیزیں چھوڑ سکتا ہے تو پھر میرے کہنے پر ناجائز چیزیں چھوڑنے میں تجھے کیوں مصیبت آتی ہے؟ جب میرے کہنے پر 1 مہینے تک کھانا چھوڑ دیا، 1 مہینے تک پینا چھوڑ دیا، بہترین ٹھنڈا پانی فریج میں موجود تھا لیکن نہیں پیا، اپنی بیوی سے صحبت کرنے میں لذت ہوتی ہے، جائز صحبت کو تو نے چھوڑ دیا، تو 1 مہینے جائز چیزوں کو میری وجہ سے، میری محبت کی وجہ سے تو نے چھوڑ دیا، تو باقی کے 11 مہینے میں تو میرے حکم کی وجہ سے ناجائز چیزوں کو کیوں نہیں چھوڑتا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ 1 مہینے جائز چیزیں چھڑوا کر انسان کو عادت ڈلوانا چاہتے ہیں کہ اس کو ناجائز چیزیں بھی چھوڑنی چاہیے۔ 1 مہینے تک اللہ تبارک و تعالیٰ حلال پاک روزی چھڑوا کر انسان کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جب ہم جائز چیزیں چھڑوا سکتے ہیں اور 1 مہینے ہماری وجہ سے تم جائز چیزیں چھوڑ سکتے ہو، تو پھر پوری زندگی تمہیں ہماری محبت میں ناجائز چیزیں بھی چھوڑنی چاہیے۔ تمہیں حرام کھانا بھی، جب تم حلال چھوڑ سکتے ہو تو حرام کھانا بھی چھوڑنا چاہیے، جب تم جائز چیزیں چھوڑ سکتے ہو تو تمہیں زنا بھی چھوڑنا چاہیے، تمہیں بدنظری بھی چھوڑنی چاہیے، تمہیں جھوٹ بولنا بھی چھوڑنا چاہیے، تمہیں غیبت کرنی بھی چھوڑنی چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو احساس دلانا چاہتے ہیں۔ اور دوسرے، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو رمضان کے مہینے میں عبادتوں کی عادت ڈلوانا چاہتے ہیں، عبادتوں کی عادت ڈلوانا چاہتے ہیں۔ کیسے؟ علماء نے لکھا ہے کہ رمضان کے مہینے میں خاص عبادت ہے تراویح کی عبادت۔ تراویح کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کی ہے، اور تراویح میں کتنی رکعت ہوتی ہے؟ تراویح کے اندر 20 رکعتیں ہوتی ہیں۔ اور آپ ذرا غور کریں، ذرا سوچیں، انسان جو صبح سے شام تک 5 نمازیں پڑھتا ہے، جو فرض نمازیں ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان 5 نمازوں کی رکعتیں اگر آپ جوڑیں تو وہ بھی 20 ہوتی ہیں۔ جوڑ کر دیکھ لیں، فجر کی نماز میں 2 رکعت، ظہر میں 4 رکعت، اور عصر کی نماز میں 4 رکعت، 4 اور 4 8، اور 2 فجر کی 2 10 رکعت، اور مغرب کی نماز میں 3 رکعت 13، اور 4 رکعت عشاء کی نماز میں 17، اور 3 رکعت وتر کے بھی اسی میں جوڑے جاتے ہیں چونکہ وہ بھی فرض کے درجے کے ہیں، تو یہ کل 20 رکعتیں ہو گئی۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ جوڑیں تو جو سنتیں اور نفلیں نماز سے پہلے یا نماز کے بعد ہوتی ہیں وہ بھی 20 ہی ہیں۔ جیسے فجر سے پہلے سنتیں ہیں، ظہر سے پہلے ہیں، ظہر کے بعد ہیں، اگر ان سب کو جوڑا جائے تو اتفاق یہ ہے کہ وہ بھی 20 ہی ہوتی ہے۔ 20 رکعت آدمی نفل پڑھتا ہے، سنتیں پڑھتا ہے، 20 رکعت فرض پڑھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں ان سے ڈبل کر دی کہ 20 رکعت آپ اپنے روٹین میں اور بڑھا لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 20 رکعت زیادہ اس لیے کر دی تاکہ آدمی زیادہ دیر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا رہے، اللہ کے دربار میں کھڑا رہے، اور اس کو زیادہ عبادت کرنے کی عادت پڑ جائے، زیادہ اللہ کے سامنے سجدے کرنے کی عادت پڑ جائے، زیادہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن پڑھنے کی عادت پڑ جائے۔ اب آپ دیکھیے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ تلاوت قرآن کریم کا شوق کیسا پیدا کر دیتے ہیں۔ پورے سال میں آدمی قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتا، لیکن کتنے اللہ کے نیک بندے ہیں کہ وہ روزانہ رمضان کے مہینے میں 10 پارے پڑھ لیتے ہیں، ایک دن میں 15 پارے پڑھ لیتے ہیں۔ اور آپ ذرا دیکھیں کہ عصر کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے روزے کی حالت میں، وہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ انسان بالکل لاغر ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی کام کرنے کے لیے اس کو کہا جائے بہت مشکل سے کرتا ہے، لیکن قرآن کریم کی تلاوت یہ ایسا کام ہے کہ عصر کے بعد بھی انسان شوق سے قرآن کریم کو لے کر بیٹھ جاتا ہے اور تلاوت کرتا ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں یہ جو عبادتوں کا روٹین ہے، عبادتوں کا روٹین اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بڑھا دیا تاکہ پورے سال انسان کو عبادت کرنے کی عادت پیدا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب رمضان ختم ہوتا ہے بندے سے پوچھتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد جب 1.5-2 گھنٹہ کھڑے ہو کر تو 20 رکعت نماز تراویح کی پڑھ سکتا تھا، تو پھر 5 نمازیں جو میں نے فرض کی ہیں ان نمازوں کو پڑھنے میں تجھے کیوں موت نظر آتی ہے؟
جب انسان 20 رکعت، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتے ہیں انسان سے کہ جب عشاء کی نماز کے بعد 20 رکعت لمبی لمبی رکعتیں پڑھی جاتی تھی، کوئی موت نہیں آتی تھی، کوئی گھٹنے نہیں ٹوٹتے تھے، کوئی بدن میں خرابی پیدا نہیں ہوتی تھی، پورے سال جو نمازیں ہم نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، ان نمازوں کو پڑھتے ہوئے تم کیوں سستی کرتے ہو؟ تم کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور جاتے ہو؟ رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو اپنے قریب کرتے ہیں، اور قریب کر کے یہ سمجھانا، بتانا اور احساس دلانا چاہتے ہیں کہ جیسے تم رمضان میں حلال چیزوں کو چھوڑ سکتے ہو، اسی طریقے سے رمضان کے علاوہ تم حرام چیزوں کو بھی چھوڑ سکتے ہو، اور جس طرح رمضان میں تم زیادہ عبادتیں کر سکتے ہو، اسی طریقے سے رمضان کے بعد بھی تم عبادت کر سکتے ہو۔ بس بات یہ ہے کہ انسان کو احساس ہونا چاہیے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ رمضان ختم ہوتا ہے اور ابھی عید کا چاند نظر آیا، ابھی مغرب کی نماز میں پوری بھیڑ تھی، لیکن عشاء کی نماز ابھی ایک ہی نماز آئی ہے، اور عشاء کی نماز میں ہماری مسجدیں بالکل خالی ہو جاتی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان میں عبادتوں کو قبول کرتے ہیں، رمضان کے بعد بھی ایسے ہی قبول کرتے ہیں۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں تو ہماری عبادتیں قبول ہوں گی، ہماری دعائیں قبول ہوں گی، ہمارے قرآن کی تلاوت قبول ہوں گی، رمضان کے بعد قبول نہیں ہوں گی، اس لیے ہم لوگ نمازوں سے اور مسجدوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے رمضان میں غفور الرحیم ہے، ہر چیز کا مالک ہے، اسی طریقے سے رمضان کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ عبادتیں فرض کی ہیں، انسان کے ذمے کچھ ڈیوٹی لگائی ہے، انسان کو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ جیسے رمضان میں لمبی لمبی عبادتیں کرتا تھا، قرآن کریم کی تلاوتیں کرتا تھا، اسی طریقے سے رمضان کے بعد بھی اللہ نے جو نمازیں فرض کی ہیں ان کو پڑھنا چاہیے۔ اور ایک خاص بات، اہم بات علماء نے بیان کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ رمضان کے مہینے میں آدمی جیسی زندگی گزارتا ہے، لیکن رمضان کے بعد آپ اپنی زندگی کو دیکھیں، رمضان کے بعد آدمی اپنے گریبان میں جھانکے، رمضان کے بعد اپنے اوپر غور کرے، وہ دیکھے کہ اگر اس کی زندگی رمضان کے بعد بھی ایسی ہی گزر رہی ہے جیسی رمضان میں گزر رہی تھی، اگر اس آدمی کی زندگی رمضان کے بعد بھی ایسی ہی گزر رہی ہے جیسی رمضان میں گزر رہی تھی، تو وہ آدمی سمجھ لے کہ اللہ نے اس کو اپنے قریب کر لیا ہے، اور اللہ نے اس بندے کو قبول کر لیا ہے۔ اور اگر وہ آدمی دیکھے کہ رمضان کے بعد کی زندگی ایسی نہیں گزر رہی جیسے رمضان میں گزر رہی تھی، رمضان کے بعد نمازیں چھوڑنی شروع کر دی، مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہو رہی، تو پھر اس بندے کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ نے اس کو دھتکار دیا ہے، اللہ نے اس بندے کو دھتکار دیا ہے کہ جس نے رمضان کے بعد نمازیں چھوڑنی شروع کر دی، رمضان کے بعد عبادتوں میں غفلتیں شروع کر دی۔ اس لیے ہر انسان کو اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے، اور جس کے حالات ایسے ہوں کہ رمضان کے بعد اس نے عبادتوں میں غفلت شروع کر دی، اس کو اپنے اوپر اور اپنے ایمان کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ نے اس کو دھتکار دیا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان کے بعد بھی نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔